بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسے بھی حکماً بیٹے ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک ضرورت سے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر سے اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھے اور اس کو چھپایا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جو چیز آپ نے چھپائی ہوئی تھی اس سے میں ناواقف تھا کہ آپ نے اپنی چادر کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے۔ پس جب میں اپنی ضرورت و حاجت سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لیے ہوئے ہیں، یعنی جو آپ نے چادر مبارک کے اندر چھپائی ہوئی ہیں یہ کیا چیز ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک جس میں اطہر پر لی ہوئی تھی اس چادر کو کھولا تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چادر کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوہلوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پھر ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے۔ پھر ارشاد فرمایا جو شخص بھی ان دونوں سے محبت کرے اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں جو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ نے اپنی چادر مبارک میں ان دونوں شہزادوں کو چھپایا ہوا تھا۔ چھپانے سے مطلب یہ کہ بطور محبت اور شفقت کے ان کو اپنے جسم مبارک سے چمٹایا ہوا تھا۔ اور یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ جو چیز بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے لگ جائے اللہ پاک اس کو کائنات میں افضل ترین بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما یہ دو وہ شہزادے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ قربت ملی ہے۔ اتنی قربت ملی ہے کہ کبھی آپ کی گود میں ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ہیں، اور کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جاتے تو ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر اپنے سینے مبارک پر کھڑا کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سا سینہ ہے جس کو اللہ پاک قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ سینہ مبارک ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنا قرآن آپ کے سینے مبارک پر نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنے سینے پر لٹاتے، کبھی کندھوں پر بٹھاتے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی آ جاتا،
آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک یہ آپ کی کمر مبارک سے اتر نہ جاتے، کیونکہ اگر یکدم سر مبارک اٹھائیں سجدے سے تو امکان ہے کہ نیچے نہ گر جائیں اور گرنے کی وجہ سے چوٹ نہ لگ جائے۔ یہاں تک بھی روایات میں ہے کہ آپ نے اپنا خطبہ مبارک تک چھوڑ کر ان حضرات کو اپنی گود میں بٹھایا ہے۔ اسی لیے تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، حدیث کا آخری جملہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم انی احبہما، اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے۔ تیسرا جملہ دیکھیں، فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور آپ ہر اس شخص سے بھی محبت کیجئے جو میرے ان نواسوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان حضرات سے محبت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا اللہ پاک سے محبت کرنا ہے۔ تو اس لیے جو بھی آل رسول سے محبت کرتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے دعائیں مل رہی ہیں۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر البشر نبی کو دل میں بسا لیا ہے، وہ پیاری پیاری جالی ہر دل کو پانے والی، وہ پیاری پیاری جالی ہر دل کو پانے والی، ایک پھٹ کے راہ گزرنے، ایک پھٹ کے راہ گزرنے منزل بنا لیا ہے۔ خیر البشر نبی کو دل میں بسا لیا ہے، جس دے نبی ہے آلہ کعبے سے بھی بڑا ہے۔ کہیے بے شک، بڑی خوبصورت بات ہے، جس دے نبی ہے آلہ کعبے سے بھی بڑا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لائے تھے، حضور کی آمد سے پہلے مدینہ یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا شہر تھا، بیماریاں ہی بیماریاں، لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اب یثرب نہ رہا بلکہ مدینہ منورہ بن گیا۔ شعر سنیے حضرات، شاعر کیا لکھتے ہیں، جس دے نبی ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔